اللهم صل الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل المقام محمودا الذي واتخذ رضيت بالله ربا والإسلام النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد هذه الخطبة خالصة لوجهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 18واں پارہ سورہ النور کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے لوگوں کے متعلق ان کے اوصاف بیان ہوئے. اہل ایمان کی مثال ایک روشن چراغ کے ساتھ دی گئی جو دوسروں تک اپنی خیر پھیلاتا ہے اور اس کا ایمان کا نور بڑا ہی خالص. اس کے مقابل کفار اور مشرکین ہیں جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کفر و شرک کے ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں کہ گویا کہ ایک اندھیرے سمندر میں موج در موج سمندر کی تہ ظلمات بعضها فوق بعض
ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے والے اندھیرے، جس کی وجہ سے ان کو حق کی کوئی بات سجھائی نہیں دیتی۔ تیسرا تذکرہ ان لوگوں کا ہوا جو بظاہر تو ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن اندر سے کفر کے اوپر قائم۔ منافقین کا یہ ٹولہ جہاں دنیاوی مفادات نظر آئیں اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہو، تب تو بڑا مطیع اور فرما بردار بن کر آ جائے، لیکن جہاں قربانی دینی پڑے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے، وہاں دین سے روگردانی کر جائے، اور جب انہیں بلایا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو یہ رخ پھیر کر چلے جائیں۔ ان کا تذکرہ بھی ہوا۔ اور پھر اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، اہل ایمان کا تو ہمیشہ سے قول و عمل یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن بھی لی اور اب ہم مطیع اور فرما بردار بھی ہو گئے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں جو آگے بڑھ کر کامیاب ہونے والے۔ اب فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، جہد ایمانہم، بڑی پختہ کر کے اپنی قسموں کو اٹھانا، بڑے تاکیدی الفاظ کے ساتھ زور لگا کر قسمیں اٹھانا، اور کہتے کیا ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ ضرور باہر نکلیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت اور فرما برداری تو معروف چیز ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بڑا باخبر ہے۔ منافقین کا طرز عمل ذکر ہوا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن جہاں قربانی دینی پڑے وہاں غائب ہو جاتے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کے پول کھلنے لگے، تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اور اہل ایمان کو یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ بھی مسلمان ہی ہیں، انہوں نے بڑی اونچی اونچی قسمیں اٹھانا شروع کی۔ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، بار بار تاکیدی الفاظ کے ساتھ یہ قسمیں اٹھاتے اور کہتے کہ اب تم دیکھو گے کہ آئندہ کوئی موقع آیا تو ہم میدانوں کے اندر ہوں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، ہمارا فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا۔ سورہ الاحزاب کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر منافقین کے کردار جو بیان ہوئے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جو ان کے کرتوت تھے، ہر جگہ یہ مختلف ہیلے بہانے کر کے، جھوٹی باتیں پیش کر کے اپنے عذر گھڑ کر تراش کر میدانوں سے بھاگ جاتے تھے۔ تو اب اونچی اونچی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں آپ اگر حکم دیں گے تو ہم ضرور نکلیں گے۔ اللہ کے رسول کی زبانی ان کو کہا جا رہا ہے لا تقسم، لمبی چوڑی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت، طاعت معروف، اطاعت اور فرما برداری تو جانی پہچانی چیز ہے۔ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے، ایک یہ
کہ طاعت معروفہ ای مطلوب منکم طاعت معروفہ، لمبی قسمیں اٹھانے کے بجائے تم سے مطلوب تو یہ ہے کہ جو اطاعت کا معروف طریقہ ہے وہ اختیار کرو. تمہارا عمل اس بات کی غمازی ہوگا کہ تم بات مانتے ہو یا نہیں مانتے. صرف زبانی جمع خرچ سے بات نہیں نکلے گی، تمہارے عمل سے پتہ لگ جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم جتنی مرضی قسمیں اٹھا لو، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، پتہ ہے ہمیں کہ تم کتنے پانی میں ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ بہت باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. در حقیقت منافق کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ چلے. اور اس دھوکہ دینے میں شیطان اس کو آ کر یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم اللہ کو بھی دھوکہ دے لو. اللہ نے ان کا یہ مرض بیان کیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جبکہ حقیقت میں یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا شعور بھی نہیں رکھ رہے، احساس بھی نہیں رکھ رہے کہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ دہی کر رہے. آپ ان سے کہیے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اتنی لمبے چوڑے قسمیں اٹھانے کے بجائے آئندہ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ اطاعت اصل چیز ہے، فرما برداری اصل چیز. انسان کے دعوے بہت اونچے ہوں، نعرے وہ بہت بلند کرتا ہو، چھلانگے وہ بہت مارتا ہو، بیان بازی بہت کرتا ہو، لیکن زندگی میں جہاں عملی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا مرحلہ آئے وہاں پر وہ بھاگ جائے یا سب سے پچھلی صفوں میں ہو، یہ ایمان کی کمزوری یا بسا اوقات ایمان کے نہ ہونے کی علامت. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب یہ رخ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اس پر تو وہ ہے جو اس پر بوجھ اللہ نے ڈالا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ آپ کی ذمہ داری ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر تمہارا بوجھ ہے کہ تم اپنے عمل کے جواب دہ ہوگے. تمہارے نام ماننے یا راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی وبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول سے پوچھے گا کہ آپ نے ان سے عمل کیوں نہیں کروایا. عمل کا جواب تو ہر کسی کو اپنا اپنا دینا ہوگا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یقیناً ہدایت پالو گے. تو ہدایت مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، دین اسلام اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام ہے. اور اس ہدایت کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ مشروط کیا. اس لیے جا بجا قرآن میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں پر بھی فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے. انسان ہدایت کا دعوے دار ہو، اللہ کی طرف راغب ہونے کا دعوے دار ہو، اور رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اختیار کرے تو اس کا راستہ کھوٹا راستہ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے
میں پوری بصیرت کے ساتھ اس پر تمہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی۔ دین اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ محمدی بن کے زندگی گزارے، بندہ مومن ہو اور اس کی زندگی میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نہ ہو۔ یہ دو باتیں متضاد ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بندہ مقبول ہوتا ہی تب ہے جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اپنی زندگی سنوار کر آتا۔ جس قدر انسانی زندگی آقا دو جہان کی زندگی سے مماثلت رکھنے والی ہوگی، اتنا ہی یہ شخص اللہ کے ہاں مقرب ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، اور کیوں ہیں؟ کہ ان کی زندگیاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مماثلت رکھتی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ سیمپل ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو پرکھنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ اللہ کے ہاں مردود عمل ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ اس کو لوٹا دیں گے، خواہ کرنے والا کتنے ہی اخلاص اور کتنی اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہو۔ اس لیے ہر عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان پرکھ لے کہ کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے اس حکم کو اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، اس عمل کو اختیار کیا تھا۔ اور اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے، کل عبادت لا يعرفها الصحابہ فہی بدعہ، ہر وہ کام جو عبادت کے طور پر کیا جائے، ثواب کی نیت کے ساتھ کیا جائے، جبکہ صحابہ کرام اس عمل کو نہیں جانتے تھے، وہ عمل مردود ہے، بدعتی عمل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی نیکی اور خیر کا کام اللہ کے ہاں مقبول موجود ہو اور صحابہ نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ کام سکھلایا نہ ہو۔ تو فَإِن تُطِيعُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ شرط ہے، ہدایت تبھی ملے گی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو سوائے واضح انداز میں پہنچا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دین کا ہر حکم واضح انداز میں پہنچا دیں، منوانا، عمل کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین صحابہ کرام تک پہنچایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس دین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو آپ نے چھپا لیا ہو، یا بعض لوگوں کو تو بتایا ہو اور باقیوں سے چھپا لیا ہو۔ یہی وجہ ہے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کو گواہ بنا کر یہ گواہی لی تھی کہ لوگوں جو ذمہ داری میرے ذمہ اللہ نے لگائی تھی، کیا میں نے وہ پوری کر دی؟ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے وہ ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے پوری تبلیغ کر دی۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، جو اللہ نے امانت آپ کے سپرد کی تھی آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔
صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ نے دین کا یہ حصہ تو بطور شریعت ہمیں بتایا ہے، لیکن آپ ہم سے گواہی لے رہے ہیں دین کا وہ حصہ جو بطور طریقت آپ نے فلاں فلاں صرف صحابی کو بتایا ہے اور باقی کسی کو نہیں بتایا، اس کی ہم گواہی نہیں دے رہے۔ یہ تقسیم تو ہم نے بعد میں نکالی کہ شریعت تو عام ہے، عامت الناس کے لیے ہے، طریقت خاص ہے، اور شریعت اللہ کے رسول نے سب کو بتلائی تھی، طریقت آپ نے چند ایک صحابہ کو منتقل کی تھی، اور یہ سینہ بہ سینہ مخصوص لوگوں تک پہنچتی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے تو واضح مبین بیان کرنا، ابلاغ میں تبیین ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ایک پوری شاخ جس کو طریقت کا نام دیا جائے وہ کسی کو تو دیں اور باقی کسی کو نہ دیں؟ اس لیے جو طریقت کا رستہ گھڑا گیا ہے نرم ترین الفاظ میں بھی، وہ شریعت کے مقابل متوازی دین ہے، جس کے حاجت روا بھی مختلف ہیں، مشکل کشا بھی مختلف ہے، جس کی عبادتیں اور ریاستیں بھی نماز اور روزے سے مختلف ہیں، اور حقیقت میں جن کے معبود بھی اللہ رب العزت سے مختلف ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں وعدہ کرتا ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ سے پختہ وعدہ کسی کا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، اللہ سے سچا قول کسی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے تب بھی بات اتنی ہی سچی تھی، لیکن بسا اوقات حالات بڑے ٹائٹ ہوتے، ایسے میں اہل ایمان کا چونکہ امتحان ہے کہ انہیں غیب پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور حقیقتاً اس دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہی غیب پر ایمان لاتے ہوئے یقین رکھنا۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، امام الانبیاء کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ پر وحی نازل ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، اس کے باوجود ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، کیا اللہ کے نزدیک ہمارے جتنا یا ہم سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے کہاں دیکھا، لیکن ان تک میرا پیغام پہنچے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیشہ وہ شمار کر دے۔ اس لیے بسا اوقات امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، ایسے میں اللہ رب العزت زیادہ تاکیدی صیغے استعمال کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا وعد اللہ الذین آمن، اللہ تم سے جو ایمان لائے ہو وعدہ کرتا ہے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ الْمِيعَادَ، اور یہ جان لو اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہو جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہاں وہ فیصلہ چند باتوں کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، بندے اپنے رب کے ساتھ اس شرط کو پورا کر لیں، اللہ اپنے وعدوں میں سچے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، صرف دعوے نہیں زبانی،
ایمان کا دعویٰ اور اس کے ساتھ عمل صالح، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں ضرور بضرور زمین میں جانشینی دے گا، خلافت دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، فنہم نون تاکید للثقیلہ، یہ بھی تاکید کا ہے۔ اب تاکیدیں دیکھیں کتنی ہو گئی ہیں۔ اللہ کا اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ضرور بضرور ان کو زمین میں جانشین بنائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو، ان لوگوں کے آنے سے پہلے جو لوگ اہل ایمان والے تھے ان کو زمین میں جانشین بنایا تھا۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت تک کفار کو مہلت دی، اور اس کے بعد پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا اور اللہ نے اہل ایمان کو زمین میں جانشین مقرر کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار کے لیے ایک دم سے حالات بڑے سخت ہو گئے۔ مہاجرین پر تو پہلے سے سختیاں تھیں، مکہ المکرمہ کے 13 سال انہوں نے مشقتوں میں گزارے تھے، پھر ہجرت کی مشقتیں، اپنا مال اسباب سب کچھ چھوڑنا، لیکن انصار اس ساری مخالفت کے بھی عادی نہیں ہوئے تھے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ میں ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا، تو سارا عرب ایک کمان میں تیر رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی مشترکہ طور پر ان کا مخالف ہو گئے، اور حالات خوف والے ہو گئے۔ سورہ الانفال میں اللہ رب العزت نے اس کی اور زیادہ وضاحت کی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں تعداد میں بڑے تھوڑے اور کمزور تھے، تخافون، تم خوف میں مبتلا رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اللہ نے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی دیا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری نصرت کی۔ تو یہاں فرمایا، حضرت ابی کہتے ہیں حالات بڑے سخت تھے، صحابہ کرام کو بسا اوقات حملے کا اس شدت کے ساتھ ڈر ہوتا تھا کہ پوری پوری رات وہ پہرا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہرا ٹائٹ کیا گیا کہ کفار کا اور مشرکین کا اصل ہدف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ مکہ اور ان کے مکہ المکرمہ کے رہائشی مشرکین اور ان کے حواری، مدینہ کے اندر یہودیوں کی سازشیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بنے ہوئے منافقین کا کردار، ہر جانب سے ایسے تکلیف دہ صورتحال کا سامنا تھا کہ ابی کہتے ہیں بعض صحابہ نے کہا کہ پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم چین کے ساتھ بے خوف ہو کر زندگی گزاریں۔ فرماتے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وعدکم اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو جانشین بنائے۔ اب یہ ایسے مرحلے پر یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ انسان کو اسباب کی دنیا میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ ساتھ میں اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اللہ نے جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو زمین میں ضرور اقتدار نصیب کرے گا، تمکنت نصیب کرے گا۔ تمکین، تمکنت کہتے ہیں ظاہری طور پر شان و شوکت، قوت کا اظہار۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ زمین میں جانشین بھی بنائے گا، اور صرف جانشین نہیں کہ عام طور پہ بس زمین میں بستے ہوگے۔ جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ رب العزت شان و شوکت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اقتدار دے کر اس زمین کے اوپر قائم کرے گا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا اور حقیقتاً یہ وعدے اللہ کے سچے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ساتھ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ضرور بضرور ان کے لیے اس خوف کے بعد امن کو لے آئے گا، اور اس خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو ذرا برابر بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کا رستہ اختیار کرے یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا نتیجہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے چند ہی سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبریاں دکھانا شروع کی۔ بدر، احد، اس کے بعد احزاب یا خندق، اور پھر فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جزیرہ عرب کے اوپر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قوت اور تمکنت عطا فرما دی۔ عدی بن حاتم بن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، فقر اور فاقہ بہت، مالی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، خوف اور امن و امان کی صورتحال بڑی عجیب ہے، جس رستے سے گزرتے ہیں ڈاکے ڈلتے ہیں اور لوگ رہزن ہیں اور وہ لوٹ لیتے ہیں۔ عدی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھی، عدی تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا تو نہیں ہے، میں نے اس کا نام سنا۔ آپ نے فرمایا عدی اگر تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک خاتون اپنی اونٹنی پر سوار بیت اللہ کی طرف طواف کے لیے آئے گی تنے تنہا، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہو۔ اور عدی اگر تمہاری زندگی باقی رہی تو تم کسرا کے خزانوں کو اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کسرا بن ہرمز یعنی فارس؟ آپ یہ سمجھیں کہ گویا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہو کہ سپر پاور تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تو حیران ہو کر حضرت عدی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ کہتے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا نا کہ ایک خاتون نکلے گی اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو ان کا قبیلہ طے تھا جس کی وجہ سے یہ تائی مشہور تھے، حاتم تائی ان کے والد تھے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول جس امن کی بات کر رہے ہیں وہ جب ہوگا تو قبیلہ طے کے جو بدماش جنہوں نے ہر جگہ آگ لگا رکھی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس لیے خاموشی اختیار کی اور کہا عدی اگر تمہاری زندگی رہی تو تم ایک وقت دیکھو گے کہ بندہ ایسے دونوں ہاتھ بھر کر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا کہ لوگوں کو صدقہ دے، لیکن کوئی اس سے وہ صدقہ لینے والا قبول کرنے والا نہیں ہوگا کہ معاشی طور پر لوگ اتنے مستحکم ہو چکے ہوں۔ جب یہ حدیث حضرت عدی بیان کر رہے ہیں کہتے میں نے اپنی زندگی میں دو باتوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے خاتون کو ہیرا سے آ کر
بیت اللہ کا تنے تنہا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا. اور فرمایا میں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح ہو کر ہمارے مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آنے والے وقت میں تم شاید وہ وقت دیکھو کہ جب کوئی بندہ سونا اور چاندی لے کر نکلے گا لیکن اس کو کوئی لینے والا نصیب نہیں ہوگا، ملے گا نہیں. اور عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ وقت مسلمانوں نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا مال اور صدقات کا مال لے کر لوگ گھروں سے نکلتے کہ کوئی محتاج، کوئی فقیر ایسا ملے جس کو ہم یہ مال دے سکیں. اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ اس مال کو قبول کرنے والا ڈھونڈنا پڑتا تھا، کوئی ملتا نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے دین کی وہ خدمت کی جس کے نتیجے میں یہ دین اللہ کی زمین میں چین سے لے کر مشرق وسطیٰ کے آخری کونے تک پہنچا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت 64 لاکھ مربع میل سرزمین کے اوپر قائم ہو چکی تھی. عظیم الشان کارنامے مسلمانوں نے سر انجام دیے. لیکن یہ وعدے اللہ رب العزت نے کن کے ساتھ کیے ہیں؟ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. وقت مکمل ہو چکا. اس آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اور اس سے متعلقہ بعض احادیث اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری کریں گے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان اور عمل صالح کے وہ رستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں اللہ کے یہ وعدے ہمارے حق میں بھی سچے ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.